أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، اسلام ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی طرح برے کاموں سے اور گناہوں سے اجتناب کرنے کا بھی کہتا ہے. ایک مومن جس طرح نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح اس کا ایک مشن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے اجتناب کرے. جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ پر ایمان اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، وہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور نیک اعمال کثرت سے کیا کرتا ہے. نیک اعمال میں جلدی کرنے کے حوالے سے پچھلے جمعے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی اور صحابہ کرام کی مثالیں دی تھی کہ وہ کس طرح نیک اعمال میں جلدی کیا کرتے تھے. ہمیں بھی انہی کے طریقے کو اپناتے ہوئے نیک کاموں میں سبقت کرنی چاہیے اور اسی طرح گناہوں سے گریز کرنا چاہیے. جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان، ایمانداروں کے درمیان برائی، فحاشی، عریانی یہ عام ہو جائے، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا. اور جو ایسا کام کرنے والے ہیں، بے حیائی کو عام کرتے ہیں، اللہ رب کائنات کو ان کا علم ہے، اللہ انہیں دیکھ رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ جب رب کائنات ان لوگوں کا حساب کریں گے جو لوگوں کے اندر برائی کو عام کرتے ہیں. ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے خیر کا کام ترویج پائے، بھلائی کا کام ترویج پائے، ہم سے کبھی گناہ کا کام ترویج نہ پائے. ہم سے پھیلے تو نیک کام پھیلے. اس صورت میں ہماری وجہ سے اگر کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی اجر عطا کریں گے.
اور اگر ہماری وجہ سے کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اس کام کے کرنے والے پر بھی ہوگا، اور جس کی وجہ سے وہ برا کام کیا گیا اس پر بھی اس کا وبال ہوگا۔ نیک کام پھیلے گا، اس کا اجر بھی ملے گا، پھیلانے والے کو بھی اجر ملے گا، جو اس کو دیکھ کر اس نیک کام کے کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی اجر عطا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی نیک کام کی طرف رہنمائی کی ہے اس کے لیے بھی اتنا اجر ہے جتنا کرنے والے کے لیے اجر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، کسی کے اجر سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، دونوں کو پورا اجر دیا جائے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کاوش ہے کہ مسلمان نیکی کو عام کریں اور برائی کو عام کرنے سے اجتناب کریں۔ ایک مسلمان جب گناہ کر لیتا ہے، اس گناہ کا بوجھ اس کے اوپر ایسے ہوتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور وہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گر جائے گا۔ اور ایک گناہگار، فاجر، فاسق اور کافر بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے اوپر اس گناہ کا اثر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے اور وہ ہاتھ سے اشارہ کرے اور وہ مکھی اڑ جائے، جس طرح اس مکھی کے بیٹھنے کا اثر کوئی محسوس نہیں ہوتا، ایک کافر کے اوپر گناہ کا اثر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک مومن کو اس کا گناہ ایک پہاڑ جتنا لگتا ہے کہ میرے سر پہ ایک بہت بڑا بوجھ آ گیا۔ وہ پھر سیدھا راستہ اپناتے ہوئے اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ عذاب بھی بڑا ہی دردناک ہے، درد دیا ہوا عذاب ہے، تکلیف میں مبتلا کرنے والا عذاب ہے۔ جہنمیوں کو اس جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا اس حوالے سے آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے، سن بھی چکے ہوں گے۔ ایک شخص کے سر پہ ایک پتھر مارا جائے گا، اس کا کچھ نہیں بچے گا، باریک ہو جائے گا۔ اب وہ پتھر مار کے ہٹے گا، اس کے بعد اس کا سر دوبارہ درست ہو جائے گا، پھر دوبارہ پتھر مارا جائے گا، پھر اس کا سر کھل جائے گا، بھیجا باہر آ جائے گا۔ یہی تکلیف اس کو بار بار ہوتی رہے گی۔ جہنم کے عذاب بڑے سخت ہیں۔ سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو ہوگا تو وہ ابو طالب کو ہوگا۔ اس کو جوتی پہنائی جائے گی اور اس جوتی کا اثر اس کی دماغ پہ ایسے ہوگا کہ جیسے ہنڈیا کے اندر بڑ بڑ کی جو بلبلے بنتے ہیں ان کی جو آواز آتی ہے، ایسے اس کا دماغ ہوگا وہ کھول رہا ہوگا۔ ایک جوتی پہننے سے اس کا یہ حشر ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا ترین عذاب ہے۔ اس سے بڑے بڑے عذاب ہیں جو اللہ رب العزت نے فاجروں کے لیے تیار کیے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ لیکن جو اللہ کے شکر گزار ہیں، اللہ کی نعمت کی قدر کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والے، ان کے لیے اللہ رب کائنات نے بڑے انعام رکھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم برائی سے اجتناب کریں اور اس کے عام ہونے پر کنٹرول کریں، اور ہم نیکی کو عام کریں۔ یہ ہمارا ہر مومن کا مشن ہونا چاہیے۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज्तनिबु सबअल मुबिकात, 7 गुनाह ऐसे हैं जो बंदे को हलाक कर देते हैं, बंदे को जहन्नम में दाखिल करवा देंगे, इन 7 गुनाहों से बच जाओ। और भी गुनाह हैं जो लोग किया करते हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में 7 गुनाहों का तज़किरा किया। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो कौन से गुनाह हैं? फिर आपने फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह व सिहरु व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु बिल हक़्क़ इल्ला बिल हक़्क़ व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व तवल्ली यौम अज़्ज़हफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनात। ये 7 गुनाहों का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। पहले नंबर पे आपने फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना ये सबसे बड़ा गुनाह है, और ये गुनाह बंदे को हलाकत में डाल देता है, बंदे को जहन्नम के अंदर फेंकवा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को पुकारना, अल्लाह के साथ जिस तरह अल्लाह की इबादत की जाती हैं, अल्लाह के नाम पे सदकात और खैरात किए जाते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के सामने झुका जाता है, अल्लाह की तस्बीह बयान की जाती है, जो तमाम इबादत अल्लाह के लिए खास हैं, उसको किसी और के लिए करना यह शिर्क है। और अल्लाह ने वादे फरमा दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह ने उसको माफ नहीं करना। अगर इससे हटकर कोई और गुनाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसके लिए चाहेंगे उसके गुनाह को माफ कर दें। हमें यह कोशिश करनी चाहिए हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ना ठहराएं, अकेले उस रब की इबादत करें जो इस कायनात का खालिक है। वस्सिहरु, दूसरे नंबर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादू करना ये उन हलाक करने वाले गुनाहों में शामिल है जो बंदे को हलाकत में मुब्तला कर देते हैं, जहन्नम में फेंकवा देते हैं। जादू, इसका जादू, जो जादूगर होता है वो शैतान का कुर्ब हासिल करता है। शैतान के कुर्ब हासिल करने के कई ज़राए हैं। मैं सिर्फ एक बात कर देता हूं कि वो शैतान उस बंदे से ऐसे काम करवाता है जो अल्लाह की नाफरमानी वाले होते हैं। जब एक शख्स इस तरह के काम करता है, वो फिर शैतान उसका साथी बन जाता है, और वो ये अमल करने वाला अल्लाह की नाफरमानियों वाले, शैतान फिर उसे काम निकलवाता है। उसके कई मुख्तलिफ अंदाज होते हैं जो जादूगर और चिल्ला काटने वाले किया करते हैं। इन तरीकों से शैतान से वो दोस्ती लगाते हैं। फिर उसके बाद अब जिसने ये काम कर लिया, अब वो इस्लाम से खारिज हो गया, उस बंदे ने कुफर का इर्तिकाब किया। अब शैतान उस शख्स से अपनी मर्जी के काम करवाएगा, और वो शख्स शैतान से अपनी मर्जी के काम करवाएगा, क्योंकि दोस्त जो बना लिया उसने उसको अपना। जब दोस्त बन गया फिर जो मर्जी काम करवाओ। जादूगर के पास जाना और जादू करना या करवाना, ये तमाम काम कुफर के काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादे कुरान में फरमा दिया, वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर। कुफर जो किया है वो शैतानों ने कुफर किया है, वो लोगों को जादू सिखलाया करते थे। जादू सिखलाने वाला, जादू सीखने वाला, वो दोनों काफिर हैं। सैयदुना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में उमरा को हुक्मनामा जारी किया था कि जो भी जादूगर तुम पाते हो, चाहे वो मर्द है या औरत, उन दोनों को तुम कत्ल कर दो। चाहे जादू करने वाला मर्द है, चाहे जादू करने वाली औरत है, उसका दुनिया में रहने का कोई हक नहीं बनता, वो तो दीन इस्लाम से खारिज है, लिहाजा उसको कत्ल कर दिया जाए। जादू का असर एक इंसान पर हो जाता है, लेकिन उस जादूगर की मर्जी से नहीं,
اگر اللہ رب العزت کسی کو کسی آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے. اگر کسی پر جادو اثر کر جاتا ہے وہ اس بندے پر کوئی آزمائش لکھی ہوئی ہوتی ہے, اللہ نے اس بندے کو آزمانا ہوتا ہے تو تب کیا جاتا ہو جاتا ہے اس پر اثر. تو پھر اس کے مختلف طریقے ہیں. سب سے جو اہم طریقہ یہ ہے کہ انسان جس پر یہ جادو ہو گیا ہے اگر وہ شریعت کے خلاف کام کیا کرتا تھا, نماز نہیں پڑھا کرتا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا, جو بنیادی اور اہم بڑے بڑے شریعت پر عمل کرنے والے کام اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں, اگر وہ پہلے یہ کام نہیں کیا کرتا تھا تو اس کو چاہیے کہ وہ اب ان کاموں کو اختیار کرے اور وہ زیادہ سے زیادہ یہ کام کرے, اللہ کی عبادت میں مشغول رہے, نماز پڑھے اور اسی طرح صدقات کرے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے. اور خصوصاً جو نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان کو یاد کرے اور ان کو پڑھے, اور صبح و شام کے جو اذکار ہیں جو احادیث سے ہمیں مل جاتے ہیں, اور بعض مختلف کارڈ بھی ہمارے ہاں موجود ہیں جن پر صبح و شام کے اذکار بھی لکھے ہوئے ہیں, جو یہ اذکار ان کا معمول بنا لیتا ہے اور بیت الخلاء میں جانے اور آنے ان کی دعائیں پڑھتا ہے, ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے, اللہ کی عبادات میں مشغول رہتا ہے, وہ پھر اس جادو سے بچ جاتا ہے. ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کے بعد والے اذکار پڑھیں, صبح و شام کے اذکار پڑھیں, پھر کبھی ہم پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. جو شخص صبح و شام یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس پر کسی قسم کا کوئی شیطانی اثر نہیں ہوگا. جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس پر کبھی بھی شیطان حملہ نہیں کر سکتا. اس طرح اور بھی دیگر اذکار جو ہمیں احادیث سے مل جاتے ہیں, اگر وہ ہم پڑھتے رہیں گے ہم شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری 2 صورتیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس, جس پر کوئی نظر کا اثر ہو یا اس پر ایسا کوئی جادو کا اثر ہو تو اس پر ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی جائے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی اس پر دم کیا جائے, اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات اور آخری آیات ان کو پڑھ کے اس پر دم کیا جائے. اور اگر وہ شخص قرآن پڑھنا جانتا ہے اور پڑھ سکتا ہے اس کو سورۃ بقرہ کی مکمل تلاوت کرنی چاہیے. اور اگر کسی گھر کے اندر یہ اثر ہے جادو والا تو اس گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے. اس سے اللہ رب العزت اس گھر کو اور اس گھر والوں کو شیطان سے محفوظ فرما لیں گے. جادو کرنے والا کروانے والا یہ دونوں بندے کافر ہیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تکہن او تکہن لہ, جو بندہ کہانت کرتا ہے یا اس کے لیے کہانت کی جاتی ہے, یعنی جو بندہ غیب کی خبریں بتانے والا ہے یا وہ آدمی جو غیب کی خبریں معلوم کرنے والا ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا من تطیر او تطیر لہ, جو بدشگونی لینے والا ہے اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی ہے, اور جو جادو کرنے والا ہے اور جس کے لیے جادو کیا گیا ہے, یہ جو تمام کام یہ لوگ کرنے والے ہیں, آپ نے فرمایا لیس منا, یہ ہم میں سے نہیں ہے. ان کا یہ طرز عمل, ان کا یہ طریقہ کار, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ جو بدشگونی لے, جو کہانت کرے اور جو جادو کرے اور کروائے, یہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے, ہم میں سے ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بندہ کسی عراف کے پاس آتا ہے, نجومی کے پاس آتا ہے, کوئی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس آتا ہے, اس بندے نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے. یعنی وہ بندہ کافر ہو گیا, اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے. جو بندہ یہ کام کرنے والا ہے کسی کاہن کے پاس, کسی عراف کے پاس جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا ایسے بندے کی نماز 40 دن تک قبول ہی نہیں کی جائے گی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے جو نجومیوں کے پاس اور جو عاملوں کے پاس جا کر یہ عمل کیا کرتے ہیں. اور آج ہمارے ہاں ایک بڑا ہی عجیب قسم کا ایک طریقہ نکل چکا ہے استخارہ کرنے کا. ہر گھنٹے کے اندر 10-10 20-20
استخارے ہو رہے ہیں، ہر منٹ میں استخارہ کیا جا رہا ہے۔ استخارے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی عامل کے پاس جا کر اس کو بتایا جائے ہمارا یہ معاملہ ہے اور آپ ہمارے لیے استخارہ کریں۔ استخارہ جو ہوتا ہے وہ بندہ خود کرے، جس کا جو مسئلہ ہے وہ خود استخارہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسی چیز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ آپ کو ایک مثال دے کے میں سمجھاؤں، ایک شخص کسی دوسرے کے پاس گیا، کسی عالم کے پاس گیا۔ ہمارے ہاں تو اکثر یہی ہوتا ہے نا، کسی عالم کے پاس جایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے ہم اپنے بیٹے کی شادی فلاں لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا آپ یہ استخارہ کر دیں، لڑکے کا نام یہ ہے، لڑکی کا نام یہ ہے، اور آپ مہربانی کریں ہمیں استخارہ کر دیں۔ تو اب وہ استخارہ کریں گے اور وہ اگلے دن بتائیں گے جناب آپ کا استخارہ ٹھیک نکلا ہے یا آپ کا استخارہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ یہاں شادی کریں یا نہ کریں۔ ان دونوں میں سے وہ اگلے دن ایک بات بتائے گا، یا اسی وقت بتاتا ہے یا اگلے دن بتاتا ہے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ میرے پاس کوئی آئے اور مجھے کہے کہ کیا میں فلانے کے ساتھ شادی کروں، اور آپ مجھے اس بارے میں استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا میرا اس کے ساتھ شادی کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں، اور میں اس کو کہوں بھائی اگر تو اس کے ساتھ شادی کرے گا تیرا نقصان ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی، وہ تیرے ساتھ بسے گی نہیں۔ میں اس کو ایک آنے والے واقعے کی خبر دے رہا ہوں، جبکہ میرے پاس غیب کا علم ہی نہیں۔ جو علم اللہ کے پاس ہے وہ علم اس کو میں اپنے اختیار میں لے کر دوسرے کو بتا رہا ہوں، اگر اس کے ساتھ شادی کرو گے تو تمہارا فلاں نقصان ہو جائے گا، تمہارا گھر صحیح نہیں بنے گا۔ مجھے کس نے خبر دی ہے کہ میں کسی دوسرے کو بتاؤں کہ اگر تو اس جگہ شادی کرے گا یا اگر تو یہ کاروبار کرے گا تجھے نقصان ہوگا؟ کیا مجھے غیب کا علم ہے؟ اس طرح اگر کوئی کرنے والا ہے اور لوگوں کو استخارے کا یہ طریقہ بتلاتا ہے، وہ بندہ جادوگر ہے اور وہ لوگوں کو غلط راستے پر ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ انسان جس کا جو مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے، وہ اپنا استخارہ خود کرے۔ اور استخارے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ جو دعا استخارہ ہے اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ پوری دعا پڑھ لی جائے، اور جہاں ھذا الامر کے الفاظ ہیں وہاں پر اگر کوئی شخص اپنی زبان میں یعنی اردو میں ہی اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو ٹھیک ہے۔ استخارے کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر طلب کرنا۔ استخارے کا جو معنی ہے وہ یہ، ہم جو استخارہ کرنے کے بعد بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس میں وہ معاملہ جو ہم اپناتے ہیں، مثال کے طور پر کاروباری سلسلے میں ہم نے استخارہ کیا اور اس کے بعد ہمیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، ہم کہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا، استخارہ بھی کیا معاملہ پھر بھی خراب ہوا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ استخارہ ہم کریں اور پھر اللہ سے خیر طلب کریں اور پھر ہم نے جو کام کیا ہے وہ ٹھیک نہ ہو، ضروری نہیں۔ اللہ سے یہ ایک قسم کی دعا ہے، اے اللہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں میں اس میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ 2 دن کو استخارہ کرے، 3 دن کم از کم ایک معاملے کے بارے میں استخارہ کرنا چاہیے۔ یہ استخارہ کرنا اللہ سے خیر طلب کرنا ہے۔ اگر اللہ بندے کی دعا دنیا میں قبول کر لیتے ہیں اور اس کو خیر نصیب فرما دیتے ہیں تو بہتر ہے۔ اس نے اگر کاروباری سلسلے میں استخارہ کیا اور اس کا استخارہ ٹھیک ہو گیا، اللہ سے خیر طلب کی، اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت دے دی تو بہتر ہے۔ اگر اس نے شادی کے سلسلے میں اللہ سے خیر طلب کی، اللہ نے اس کو خیر دے دی تو بہتر ہے۔ اگر یہاں پر خیر اللہ نے نہیں دی، اللہ رب العزت جو اللہ سے دعا کی گئی ہے، خیر کو طلب کیا گیا ہے، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ اس کا صلہ بندے کو قیامت کے دن عطا کریں گے اور بہترین انعامات کی صورتوں میں عطا کریں گے۔ یہ ایک قسم کا اللہ سے خیر طلب کرنا ہے، اور یہ خیر طلب کرنے کے معنی میں ہی لیا جائے، نہ کہ جو غلط معنی مفہوم ہم لیتے ہیں اور غلط طریقے سے استخارہ کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کرنا اور جادوگر، یہ کافر بندہ ہوتا ہے جو جادو کرتا ہے اور جو جادو کرواتا ہے، آپ نے فرمایا یہ ایسا گناہ ہے جو بندے کو ہلاک کر دینے والا ہے، لہذا اس گناہ سے بھی بچا جائے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ایسی جان کا قتل کرنا جس کو قتل کرنے سے اللہ نے حرام کر دیا ہے مگر حق طریقے کے ساتھ۔ ایک طریقہ ہے جس کو اللہ نے کسی کو قتل کرنا وہ جائز قرار دیا ہے، اور وہ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کو ایک مانتا ہے
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور مجھے اللہ کا رسول سمجھتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کا ارتکاب کر لیتا ہے، 3 جرموں میں سے کسی ایک جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے السیب الزانی، وہ شخص جو شادی شدہ ہے اور اس کے باوجود بھی زنا کرتا ہے، شادی شدہ زانی کو قتل کیا جائے گا، اس کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، اس کو مارنا یہ حق ہے، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، ایسے بندے کو قتل کرنا جائز ہے۔ اور وہ آدمی جس نے کسی کو ناجائز قتل کر دیا اور پھر اس کو بھی اس قتل کے سلسلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے جو اسلام کو چھوڑنے والا ہے، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا ہے، ارتداد کرنے والا ہے، مرتد ہونے والا ہے، اس بندے کو قتل کرنا یہ حق ہے۔ یہ 3 قسم کے ایسے قتل ہیں جن کو کرنا اللہ رب العزت نے جائز قرار دیا۔ ایک شادی شدہ زانی اور ایک شخص اگر کسی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، یہ دوسرا۔ اور تیسرا وہ بندہ جو دین اسلام سے خارج ہونے والا ہے، اس کو بھی قتل کرنا حق ہے۔ ان تینوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ بندہ کسی کو قتل کرے۔ اور یہ جو 3 صورتیں اللہ رب العزت نے ہمیں جس بارے میں حکم دیا کہ یہ ایسے ایسے لوگوں کو یہ سزائیں دی جائیں، اگر کوئی شخص ان سزاؤں کو اپنے اختیار میں لیتا ہے اور اپنے کنٹرول میں لے کر کہتا ہے جناب میرا بھائی ہے مرتد ہو گیا لہذا میں نے اسے قتل کرنا ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ایک عدالت کے ذریعے جیسے ہمارا قانون ہے اس حساب سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب کائنات ہمارے اس ملک پاکستان میں اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے کوئی ایسے شخص بھیج دے، کوئی ایسی فوج بھیج دے جو ہمارے اس ملک کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائے، امن والا ماحول بنائے اور ہمارے اس عدالتی نظام کو اسلامی عدالتی نظام بنائے۔ اللہ ہمیں کوئی ایسا شخص نصیب فرمائے جو یہ کام کرے، اور اس طرح اس ماحول کے نتیجے میں عدالت کے ذریعے وہ بندہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا یا اگر کوئی شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، یہ عدالت کے ذریعے ہوگا۔ کسی کو اپنے ہاتھ میں قانون لینے کا اختیار یہ اسلام بھی ہمیں نہیں دیتا، لہذا بعض اوقات کوئی لوگ غیرت میں آ کے قتل کر دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی اس کو سزا دینی ہے تو وہ ایک عدالت کے ذریعے ہوگی، جس طرح ایک ہمارا قانون ہے اس حساب سے چلا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی وعید سنائی ہے، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں وعدہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس بندے نے کسی جان کو، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ایسے بندے پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اس بندے پر اللہ لعنت کرتا ہے، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے بندے کے لیے اللہ نے بڑا ہی عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو کسی مومن کو قتل کرنے والا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس شخص کے لیے جو قاتل ہے 5 وعیدیں سنائی ہیں۔ اللہ کا غضب اس پہ اترے گا، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے بڑا ہی عذاب تیار کر کے رکھ چکے ہیں۔ لہذا ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کسی کو نہیں قتل کرنا چاہیے، یا کسی غیر مقصد کے طور پر ہم کسی کو قتل بھی کر دیں تو اسلام ہمیں اس سے منع فرماتا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مہلک گناہوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 3 آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے باقی کا ذکر ہوگا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ وقت پر تشریف لائیں تاکہ جو جمعے کا اجر ہے اس کو بھی پا سکیں۔ آخری جو جمعے کا اجر ہے جو آخری وقت میں آتا ہے وہ انڈے کے برابر صدقہ کرنا، قربانی کرنا، اللہ کے راستے میں نیک عمل کرنا، خیرات دینا، اس کے مطابق اجر ملتا ہے۔ اس کے حساب سے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس انڈے کے برابر بھی اجر نہیں لے سکتے، اس وقت پہنچتے ہیں جس وقت نماز کھڑی ہونے کا ٹائم ہو جائے۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور مومن ہیں، ہمیں اللہ پر ایمان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو نیک کام ہیں، یہ سب سے اہم اور نیک عمل ہے جس کی اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک میں تلقین کرتے ہیں، اور اس کی اہمیت دلاتے ہوئے قرآن پاک میں اسی نام سے ایک سورت بھی اتری ہے جس میں جمعہ کے احکام کا تذکرہ ہوا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک جو تربیت کا دن مقرر کیا ہے کہ ہم اس میں کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں، ہمیں کوئی نئے مسائل پتہ چلیں، کوئی نئی معلومات ملیں، ان کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی طرف جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔